الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا الله عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا کثرت سے درود پڑھا کرو، اس کی بڑی برکتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے انعام ایسے ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں بڑا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک تو نبوت ہے، ایک صدیقیت ہے، ایک شہادت ہے اور ایک صالحیت ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار نعمتوں کا ذکر ہو گیا، نبوت، کسی کا صدیق بن جانا، کسی کا شہید بن جانا، کسی کا صالح یعنی نیک بندہ بن جانا۔ تو نیک بندے کو ہم ولی بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ولی کا تصور آج کل کچھ اور ہو گیا ہے، فلاں خاندان کا ہو، وہاں سے اس کو خلافت ملی ہوئی ہو، سر کے بال اتنے لمبے ہوں، انگوٹھیاں اتنی پہنی ہوں، فلاں رنگ کا جبہ پہنتا ہو۔ تو یہ سارے جو خیالات ہیں نا، ان کا قرآن نے اور حدیث نے کھل کے رد کیا ہے کہ انعام تو صالحیت ہے، یعنی نیک بن جانا۔ تو نیک وہی بنتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، جو من مانیاں کرتا ہے، اپنے قیاس سے اپنے وہم سے چیزیں گھڑتا ہے اور لوگوں میں ان کو رواج دیتا ہے، تو وہ صالح نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ نیک وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اور وفادار وہی ہے جو ان کے احکام مانتا ہے۔ اب یہ جو نعمتیں ہیں، جب کسی کو ملتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جو اس سے پیار کرتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب ایک انسان کو نبوت ملی تو وہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو اس سے محبت کرتے ہیں کیا وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا کوئی روتا ہے کہ اس کو نبوت مل گئی؟
صدیقیت جو ہے نا، یہ روحانی مراحل میں ایک مرحلہ ہے. جیسے نا غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہیں، رجال ہیں، قلندر ہیں. تو یہ صدیق ہونا یہ روحانیت میں بڑا ہائی لیول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق بہت ہوئے، مگر ان سب صدیقوں کا سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. ہر لائن کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگوں میں ایک سردار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبیوں کے سردار ہمارے آقا اور سارے صدیقوں کے سردار افضل الخلائق بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. صدیقیت ملی، بڑے خوش ہیں. جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد کا درجہ کون سا ہے؟ شہادت. تو اللہ کا انعام ہے نا. اللہ کے انعام پہ جس کو ملا وہ بھی خوش، جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی خوش. تو اب اگر کوئی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ یہاں آ کر کنسپٹ لوگوں کا بدل جاتا ہے. کسی کو شہید ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، لوگ آج رو رہے ہیں، آج پیٹ رہے ہیں. Does it make sense؟ بھائی اس کو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی، آپ رونے بیٹھ گئے. کسی کو ولایت ملی، اللہ کا ولی ہو گیا، وہ خوش ہے. جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ خوش ہیں، اس کے شاگرد خوش ہیں، اس کے مرید خوش ہیں کہ ہمارا رہنما، ہمارا سردار، ہمارا لیڈر یہ نیک ہے، اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کی ساری نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں چونکہ شہادت میں موت واقع ہوتی ہے، زخم ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اس کی، کہ اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو یہ تکلیف پہنچی، وہ تکلیف پہنچی. لیکن ان کو تکلیف پہنچی اس وقت اور ان کی ساری تکلیفیں ہو گئی دور، اور وہ اس وقت سے اب تک جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنے بڑے انعام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یاد کرو ان کی قربانیوں کا ذکر کرو تو اس سے ترغیب ملتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے. لیکن رونے دھونے والا ماحول نہیں، یہ اپنا سٹائل نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم بنا کے پیش کریں، کوئی بیچارہ سا ادھر سے ظلم ہو رہا ہے، ادھر سے ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، تو کیوں نہیں ہم ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں؟ اکیلا تنہا ڈٹ گیا، اپروچ انداز اس سے سارے بات بدل جاتی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر آتا ہے نا تو ان کے ذکر میں جو بڑی واضح بات ہے وہ ہے ان کی شہادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ کا انعام جو شہادت ہے نا یہ ان کو ملی ہے. اور کیسی شہادت ملی ہے؟ ایسی شہادت ملی کہ وہ سید الشہداء ہو گئے. امام حسین رضی اللہ عنہ بھی سید الشہداء ہیں اور حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے
کیونکہ دونوں کی شہادت میں بڑی مماثلت ہے۔ اصل میں یہ جو شہادت کا فیلڈ ہوتا ہے نا، اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس نے جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہوں اس کی شہادت کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی کہ آپ کا جسم کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم کے آرگنز نکال دیے گئے، ہے نا، ڈسٹورٹ کر دیا گیا باڈی کو، کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، لیکن جنہوں نے کیا، یہ اسلام کی خوبی ہے، اب وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے۔ جنہوں نے کیا اب وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس وقت ان کا عقیدہ اور تھا، اس وقت وہ کافر تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جب یہ قصہ بیان کرنا ہے نا، اگرچہ وہ پاسٹ کا قصہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے حالت کفر کا قصہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب ان کا نام ادب سے لیا جائے گا کیونکہ وہ صحابی ہو گئے۔ لیکن شہادت سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسلام لانے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے گناہ کیے تب وہ کافر تھے، اللہ نے توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے، ان کے سارے گناہ مٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ان کے گناہ مٹ گئے اور حضور کے صحابی بن گئے، تو پھر تو وہ ہسٹری ہم نے اریز کر دینی ہے۔ یہ بڑی اہم عقیدے کی بات ہے۔ کسی صحابی رسول پر تان کرو گے، اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ کے پہلے کے مسلمان ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام کو حضور نے تو مان لیا، لیکن آج کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے دکھاوے کے لیے کیا، اگر دکھاوے کے لیے کیا تھا تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان کو اپنا سفیر بنا کر دوسرے ملکوں میں بھیجتے؟ سفیر تو وہ ہوتا ہے نا جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ نمائندہ ہوتا ہے آپ کا۔ اسی طرح یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تنقید کرے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کو سمجھ لو، وہ کوئی پیر صاحب ہو، وہ کوئی شاہ صاحب ہو، وہ کوئی سید صاحب ہو، وہ کوئی علامہ صاحب ہو، وہ کوئی مفتی صاحب ہو، وہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہو، کسی بڑے پیر کا بیٹا ہو یا باپ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کسی صحابی، خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر آپ کی اس کے ساتھ بیعت ہے تو بیعت توڑ دو، اگر اس کے ساتھ کوئی احترام کا رشتہ ہے تو وہ رشتہ توڑ دو۔
آپ پھنس جاؤ گے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے ہم کو سمجھایا ہے، یہی مجدد الف ثانی نے ہم کو سمجھایا ہے، یہی حضور غوث پاک نے ہم کو سمجھایا ہے۔ لوگ چھوٹے موٹے انسانوں کی محبت میں عقیدہ قربان کر دیتے، چھوٹے موٹے انسانوں کی عقیدت میں عقیدے کی دولت برباد کر دیتے۔ تو آپ کو محفوظ رہنا ہے، ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک کام کر لو کہ جو تعلیمات اعلیٰ حضرت نے لکھ کر ہم کو دے دی ہیں بس 100% اسی پہ قائم رہو۔ اس سے ہٹو گے شیطان کھڑا ہوا ہے، وہ لے لے گا۔ تو چونکہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر آتا ہے نا، تو چند صحابہ کے نام بعض خطیب بعض لوگ بڑی بے ادبی سے لیتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ کر دیا، ہندا نے یہ کر دیا، وحشی نے یہ کر دیا۔ اب ہم اس طرح ان کے نام نہیں لے سکتے، اب تو صحابی بن چکے وہ۔ دیکھیں فتح مکہ ہوا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو، حضرت ہندا کو، حضرت وحشی کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی بدلہ لیا؟ حضور نے معاف کر دیا نا۔ حضرت امیر حمزہ تو حضور کے چچا تھے، آپ کے چچا تو نہیں ہے، تو جن کے خونی چچا تھے، جن سے ان کو بڑی محبت تھی، انہوں نے معاف کر دیا، اور 1400 سال کے بعد آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ابھی بھی تنقید کرتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے اس کو امان مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جب اس وقت جب اعلان ہوا نا عام معافی کا، حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ اس کو بھی معافی۔ حضور نے ایسی معافی دی۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو ایک بات ہے ہی، روحانی دنیا کے اندر ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے کئی اشارے کیے کہ اصل میں حضور کی بارگاہ کی حاضری کا دروازہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے ادب کا ایک طریقہ سکھایا کہ جب مدینے جاؤ تو پہلے احد جاؤ، وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو، سلام پیش کرو، فاتحہ پڑھو، اور پھر عرض کرو حضور میرے لیے سفارش کر دیں کہ آپ کا میری حاضری قبول کریں۔ جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا اور اس پہ عمل کرتے ہیں، عوام تو خیر شاید زیارت کرنے ہی نہ جاتے، لیکن جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، جو روحانیت والے ہیں وہ پہلے وہاں حاضری دیتے۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، مدینے اترے سیدھے کو وہاں حاضری دی، اجازت لی کہ حضور وسیلہ پیش کر دیں، میری حاضری قبول ہو جائے، اور پھر جا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، بڑے بہادر تھے۔ وہ ابو جہل تنگ کیا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک گائے اس کی خوب پٹائی، اس کے بعد ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی، یار یہ حمزہ تو ان کی فیور میں آ گیا، اب میں کیسے کروں۔ جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، دلیر تھے، نہ ڈر تھے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر، کتنے طاقتور تھے، جب وہ تلوار لے کے آتے تھے تو خبر پہنچی تو پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں، 40واں نہیں ہونے دوں گا، 39 ہو چکے تھے،
40واں نمبر ان کا تھا، 40 نہیں ہونے دوں، 40 نہیں ہونے دوں گا، ختم کر دوں گا سب، بہن کو بھی مارا تو بہنوں کو بھی مارا تو غصے میں تلوار آ، تو یہ حضرت حمزہ تھے، جنہوں نے تلوار کھینچ لی، کہا کہ عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کو مار دو۔ گویا ان کی ہمت اور کریج اور طاقت بڑی تھی، اور جنگ بدر میں بہت سارے کافروں کو انہوں نے مارا، بدلہ لینے کے لیے سارا معاملہ ہوا۔ ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ایک پورا وقت چاہیے، ایک پورا جلسہ چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے دور کی بہت بڑی شخصیت، ان کا بھی دوست ہے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی مبلغ اسلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنیوں کے ہر دل عزیز قائد تھے، لیڈر تھے۔ مجھے تو ان کی ذات سے بڑی محبت ہے، مطلب یہ ہے کہ دیوانگی کی حد تک، اب بھی ہے زمانہ طالب علمی میں اگر قائد اہل سنت کے خلاف کوئی بات کرتا نا، میں لڑ پڑتا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ٹیڑھی بیڑی بات نہیں کرنی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ہر رمضان میں حضرت کے یہاں چلا جاتا تھا، حضرت کے گھر میں تراویح پڑھاتا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، رمضان میں چھٹیاں ہوتی تھی، میں کراچی کا ٹکٹ بناتا، پنجاب سے میں وہاں پہنچ جاتا۔ جب میں قرآن ختم کرتا تو حضرت مجھے تحفہ دیا کرتے تھے، جبہ ہوتا تھا، رقم بھی ہوتی تھی، میں مہینہ بھر وہی رہتا تھا۔ الحمدللہ میرا قلبی تعلق قائد اہل سنت سے بڑا گہرا تھا، اور مجھ پہ بڑا کرم فرماتے تھے۔ یہاں پر ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی مولوی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے تھے، اور وہ قائد اہل سنت کے خلاف بات کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ نورانی صاحب تو وہابیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، فضل الرحمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب وہ تھے، ان کا نام نہیں لے سکتا، مسئلہ ہو جائے گا، ان کے مرید بھی ہیں یہاں پر۔ تو میں بول پڑا، میں نے کہا حضرت یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ تو مریدین سمجھے کہ بڑا گستاخ آدمی ہے، تو نوجوان سا لڑکا سا ہے، تو ہمارے اتنے بڑے پرانے بزرگ کے سامنے اس نے زبان درازی کر دی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے فون کر دیا قائد اہل سنت۔ میں نے کہا حضور یہ کسی نے ایسی بات کہی ہے، میں بڑی تکلیف میں۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد قائد اہل سنت کی طرف سے خط آ گیا، اس میں حضرت نے خط لکھا، فرمایا جس نے بھی کہا کہ میں فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اس نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو اس کے باپ کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی، تو اس کے پیچھے کیسے پڑھوں گا؟ اور پھر اخباروں کے 2 تراشے بھی بھیجے مجھے۔ اخبار میں سرخی لگی ہوئی تھی کہ مولانا نورانی، مفتی محمود اور یہ سب لوگ جو ہے نا پارلیمنٹ میں کسی میٹنگ میں تھے، جب نماز کا وقت ہوا تو مولانا نورانی نے اپنا مصلی بچھایا، انہوں نے اپنی پڑھی، مفتی محمود نے اپنی پڑھی۔ اور میں یہ دیکھ لو، خبریں یہ کہہ رہی میں کسی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ قائد اہل سنت کے مریدین بھی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اصل میں جو پیر کا مزاج ہوتا ہے وہ مریدوں میں آ جاتا ہے۔ جس کے مرید بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھے، سمجھ لو اس کا پیر بد مذہب ہے۔
کچھ ہیں ایسے پیر یہاں بھی آتے ہیں، سب صحیح ہے، گستاخ رسول بھی صحیح ہے، عاشق رسول بھی صحیح ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کے مریدوں کو آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضور مدنی میاں کے مریدوں کو آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ قائد اہل سنت کے مریدوں کو آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ امیر اہل سنت کے مریدوں کو آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ ان کے پیر نہیں پڑھتے، ان کے پیر ان کو ایسی تعلیم نہیں دیتے۔ ایک دن ایک انٹرویو میں وہ صحافی نے پوچھا کیا آپ کو شعر و شاعری اچھی لگتی ہے؟ قائد اہل سنت سے پوچھا، فرمایا مجھے اچھی لگتی ہے۔ کہا آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے؟ کہا میرے فیوریٹ شاعر امام اہل سنت امام احمد ان کی شاعری پڑھتا ہوں۔ یہ جب وہ اپنی سیاست کے حوالے سے پیک پر تھے، جب صحافی ان کے پیچھے بھاگتے تھے، ٹائم لینے کی کوشش کرتے تھے کہ انٹرویو مل جائے، یہ ہو جائے، تو پولیٹیشین یہ ضرور تھے لیکن سچے عاشق رسول تھے، سچے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے۔ ایک وہ سٹار نیوز ہے موریشیس میں، نیوز پیپر نکلتا ہے دا سٹار، تو انہوں نے ایک بار انٹرویو کیا تو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سوال پوچھا، کئی سوال پوچھے، ایک سوال پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی تھا کیونکہ آپ سیاست میں تھے، آپ کی پولیٹیکل پارٹی تھی، آپ اس کے صدر تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جب پاکستان سے باہر ہوتا ہوں تو میں صرف دین کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب میں یہاں نہیں دوں گا، پاکستان میں یہ سوال کرو گے تو میں جواب دوں گا ملک سے باہر میں دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، فقط، فل سٹاپ۔ یعنی اس طرح مضبوط پکے اصول پرست لوگ آپ کو کہاں ملے گا؟ حضرت فرما رہے تھے نا کہ تراویح پڑھاتے ہیں، تو میں تو آئی وٹنس ہوں، جناح مسجد میں حضرت پڑھاتے تھے، میں حضرت کے گھر پہ پڑھاتا تھا، اور پھر کچھی میمن مسجد میں حضرت تہجد میں قرآن سناتے تھے اور 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن ہو گئے؟ تراویح میں 1، 2 تہجد میں، اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان ایک حافظ صاحب تھے جو حضرت کے مرید تھے، ان کے ساتھ دور کرتے تھے، سبحان اللہ، رات ساری جاگتے تھے۔ فجر کے بعد میں دیکھتا تھا کہ ملک بھر کے مدرسوں کے ناظم اور مدیر اور محتمم اور علماء وہ آتے تھے تو 4 5 کو حضرت ملتے تھے، حضرت ان کو ان کے مدرسے کے لیے پیسے بانٹتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر روز جو ہے نا 15-20 علماء دنیا بھر کے مختلف مدرسوں سے آتے، ایک ایک کا سن کر ان کے خرچے کیا ہیں، کیا مانگ، یہ قائد اہل سنت تھے، یہ سنیت کے لیے فکر مند رہتے تھے، ان کے فائدے کی ترکیبیں بناتے تھے، اپنے مریدوں کو ترغیب دے کر ان کی زکاتیں صحیح جگہوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کو درد تھا سنیت، ہمارے سنی مدرسے یہ چلے، خود حضرت فنڈ دیتے تھے اور بڑے بڑے فنڈ دیتے تھے۔ میرے حال میں رمضان کے مہینے میں 2-3 گھنٹے سنتے ہیں، پھر زور میں اٹھ جانا، پھر لوگ آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عصر تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، پھر عصر سے مغرب تک دور ہو رہا ہے قرآن پاک کا، پھر بیچ میں دلائل الخیرات شریف پڑھنی ہوتی ہے، وظائف کے بڑے پابند تھے،
الحمدللہ مجھے بھی دلائل الخیرات شریف کی حضرت نے لکھ کر اجازت دی ہے، جو میری دلائل الخیرات ہے اس پر حضرت کے دستخط ہیں۔ سبحان اللہ، ساؤتھ افریقہ میں حضرت آئے تھے تو مجھے 50 رینڈ کا نوٹ دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ مزیدار بات ہے۔ تو میں نے کہا حضرت سائن کر دیں، حضرت سائن کریں گے تو 50 رینڈ کا نوٹ اتنا بڑا ہوتا تھا اس وقت، اور وہ سب سے بڑا نوٹ ہوتا تھا ان دنوں میں، 100 کا نوٹ نہیں تھا، وہ سرخ سے رنگ کا یہ بڑا سا نوٹ ہوتا تھا۔ حضرت نے سائن کر دی، میں نے اس کو لیمینیٹ کروا کے آج تک اپنے پاس رکھا۔ سبحان اللہ، مجھے یقین ہے کہ اس نوٹ کی برکت سے میرے پاس کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اپنی عقیدت ہے اور اپنا یقین ہے۔ بزرگوں کے اس طرح کے تحفے سوال کے لیمینیٹ کروا کے رکھ لینے چاہیے، ان کو ضائع نہ کرنا۔ سب سے بڑا کام جو قائد اہل سنت نے کیا وہ ختم نبوت کی تحریک، اس کو مضبوط کرنا، اور پارلیمنٹ آف پاکستان میں قادیانیوں کو مرتد ڈکلیئر کروانے کے لیے لیجسلیشن پیش کرنا، فائٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا، سب کا ذہن بنانا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایسا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بل آ گیا تو پاس ہو گیا، اس پر مہینوں پارلیمنٹ میں قائد اہل سنت نے قادیانیوں سے مناظرے کیے۔ سبحان اللہ، یہ آسان کام نہیں تھا، کنونس کرنا تھا پوری پارلیمنٹ کو۔ وہ سارے مولوی تو نہیں تھے نا، بہت سارے مغربی خیالات کے ماڈرن قسم کے لوگ تھے پارلیمنٹ میں، بھٹو صاحب خود تھے، ان کو مذہب سے اس وقت کیا تعلق تھا جو ان کے حالات بنے ہوئے تھے۔ اور حضرت نے اپنی ایک ٹیم بنائی، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، حضرت مفتی وقار الدین علیہ رحمہ، سبحان اللہ، حضرت قبلہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی، سبحان اللہ، یہ سارے بزرگ تشریف لے گئے دنیا سے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہاں مناظرے ہوتے، ان کو جھوٹا ثابت کیا، اور پھر ساری پارلیمنٹ مان گئی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، ایسے ہی نہیں کہ میں حضرت لے گئے تو سب نے مان لیا اور بل پاس ہو گیا، یہ بل ایسے نہیں پاس ہوتے، بل پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ سے، پھر وہ کیبنٹ میں جاتا ہے، پھر وہاں سے پاس ہوتا ہے، پھر لیجسلیشن بنتی ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اس سارے پروسیس کو تقریباً 5 سے 6 مہینے لگے تھے، تب قادیانی ایز نان مسلم مرتد ثابت ہوئے تھے پاکستان میں۔ اور قائد اہل سنت نے مجھے ایک بات پرسنلی بتائی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جب ان کا مرزا طاہر، وہ اس وقت بڑا تھا، وہ آتا تھا پارلیمنٹ میں مناظرہ کرنے کے لیے، اور ادھر سے راجی میاں ہوتے تھے اور ان کے جو ٹیم تھی وہ ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، وہاں کوئی سوراخ وراخ تو نہیں ہے، لیکن ایک کبوتر اندر آ گیا، اور اس کے پاؤں میں ایک پر تھا، لگا ہوا تھا یا اس نے پکڑا ہوا تھا، اور اس پر پخانہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اوپر سے آگے چھوڑا اور مرزا طاہر کے سر پہ گرا، تو قریب بیٹھے لوگوں کو بدبو آنے لگ گئی۔ یعنی وہ ایک قدرتی ایک اشارہ تھا کہ یہ سب گند ہے، جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں تو وہ تو گند ہی ہے نا، وہ ذرا فلک ہے۔ ان کی یہ جو خدمت ہے نا، یہ اتنی بڑی خدمت ہے، اتنی کروڑوں لوگوں کے ایمان بچ گئے۔
ورنہ وہ اب تو اپنی مسجد کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے نا، اب تو اذانیں بھی نہیں دے سکتے۔ اگر فرض کرو ان کی مسجدیں چل رہی ہوتی تو کلمہ بھی لکھا ہوا ہے تو اذانیں بھی ہو رہی ہیں، تو پڑوس میں کتنے سادے لوگ وہاں چلے جاتے، ان کے مدرسے میں پڑھتے اور قادیانی ہو جاتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ جو قریب والی جگہ ہوتی ہے وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں، پھر جس کا مولوی اس کے لوگ۔ تو یہ سارا کچھ جو بند کروایا، آپ کو اندازہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان بچ گئے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ باقی تو ان کی ایک ایک صفت پہ آپ بات، وہ بڑے منفرد تھے۔ صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں اور فراست، ہر دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، عرب ملک میں چلے جاتے، پھر پھر عربی بولتے، لوگ سمجھتے پیدا ہی یہی ہوئے۔ انگلش ملک میں جاتے تو انگلش بولتے، فرانس جاتے تو فرینچ بولتے۔ یہ افریقہ کے ملکوں میں، ایسٹ افریقہ میں جاتے تو سوہیلی بولتے۔ ان پر اللہ کا بڑا خاص کرم تھا، کوئی زبان ان کی دلچسپی ہو جاتی نا تو چند دنوں میں سیکھ جاتے۔ کتنی زبانیں لوگوں نے 12 15 پتہ نہیں، لوگوں نے کئی فگر دی ہیں کہ بھئی ان زبانوں میں وہ باقاعدہ تقریر فرما سکتے ہیں۔ آج کل تو ہم لوگ، یہ انگلش بولنے والا ملک ہے ساؤتھ افریقہ، یہاں ہم لوگ 20 سال سے بیٹھے رہتے ہیں، ہم کو انگلش نہیں آتی۔ مجھے حضرت نے فرمایا، میں نیا آیا تھا، 90 میں آیا تھا، حضرت 92 میں آئے تھے، میں نے حضرت کے نام سے مسجد بنوائی تھی نیو کاسل میں، کیونکہ میرے ہیرو تھے، مسجد نورانی بنوائی تھی میں نے، اب تک قائم ہے۔ تو حضرت کو دعوت دی، اوپننگ کے لیے تشریف لائے، مجھ سے فرمایا کہ آپ انگلش بولو، کہ یہاں ماحول بھی ہے، لوگ انگلش بولتے ہیں، اور آپ کا میسج جو ہے نا پھر پہنچنا شروع ہو جائے گا دنیا بھر میں۔ چاہیے ان کا فرمانا تھا۔ ایسے جب میں ساؤتھ افریقہ آیا مجھے انگلش نہیں آتی، انہوں نے فرمایا اور میں نے ہلکی سی کوشش کی، ان کے فرمانے کے 6-7 مہینے کے بعد میں انگلش میں بیان کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیے نا، حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے کنز الایمان کا انگلش میں ترجمہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ زبان سمجھے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ زبان کی باریکیاں جب آپ نہیں سمجھیں گے، اس طرح کے ایکیڈیمک بڑے بڑے کام نہیں ہوتے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کا جو فرمانا تھا وہ میرے حق میں ان کی دعا تھی۔ ورنہ میرے ساتھ کئی لوگ آئے ہیں اس دور میں میری عمروں کے، آج تک انگلش میں بیان نہیں کر سکتے۔ کتاب لکھنا اور اتنے یعنی بڑے ذمہ داری والے کام کرنا تو دوسری بات ہے۔ الحمدللہ میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، میری پہچان ہی ایز اے انگلش اسپیکر ہے۔ یہ تو آپ لوگوں میں اردو بول رہا ہوں، مجھے لوگ دعوت ہی ایز اے انگلش اسپیکر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اس نے بہت محنت کی ہوگی، پتہ نہیں یہ ذہین ہے اس معاملے، نہ میں ذہین وہین کچھ نہیں ہو گئی، نہ ہی میں نے کوئی محنت کی ہے، مجھے دعا لگی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے قید اہل سنت کی دعا لگی ہے اور مجھے اس زبان میں مہارت ہوگی۔ اور میں تفسیر لکھ رہا ہوں الحمدللہ، میں نے تفسیر پوری کر لی ہے، بہت جلدی پہلی جلد چھپے گی انگلش میں 6 سپاروں کی، تو یہ 5 سپاروں کی تفسیر، 5 جلدوں کی تفسیر ہوگی۔ مفتاح الاحسان فی تفسیر القرآن، یہ تفسیر کا نام ہے۔ چونکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کی فائنل وہ کیا ہے فارمیشن وغیرہ ڈیزائننگ چل رہی ہے، مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ کے ہاتھ میں پہلی جلد تفسیر کیا جائے گا۔
تو یہ قائد اہل سنت کی دعا کی برکت ہے. سبحان اللہ. میرا تو مجھے جب پتہ چلا کہ قائد اہل سنت کا عرس ہو رہا ہے اور مجھے دعوت دی گئی ہے تو میں تو بڑا خوش ہوا. سبحان اللہ. اور اگر کسی وقت کوئی موقع ہو تو ہم 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھیں اور قائد اہل سنت کی باتیں کریں. سبحان اللہ. قریب بیٹھ کر جو چیزیں میں نے محسوس کی، جو میں نے دیکھی، وہ بہت ساری ہیں، شاید میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں. ظاہر ہے میں یہاں پر تھا، حضرت کا وصال ہو گیا، وہاں لوگوں نے چیزیں لکھی ہوں گی، جمع کی ہوں گی، لیکن میں وہاں نہیں تھا. میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی، جو میرے اپنے تجربات، وہ شاید وہ جو سیرت لکھنے والے تھے ان تک نہیں پہنچے. تو شاید کبھی ہم بات کریں اور وہ ریکارڈ ہو جائے اور وہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں تو شاید اس میں کوئی اضافہ ہو جائے. میں نے بہت ساری کرامتیں دیکھی ہیں جن کا میں وٹنس ہوں. سفر حضرت میں رہا ہوں ساتھ. ساؤتھ افریقہ میں جب آتے تھے تو میں حضرت کے ساتھ رہتا تھا. دربن میں ہوں، کیپ ٹاؤن میں ہوں، پٹوریا میں ہوں، جوہانسبرگ میں ہوں، میرا سفر حضرت کے ساتھ ہوتا. سبحان اللہ. اور حضرت تحفہ نہیں لیتے تھے. بڑی عجیب بات ہے. بڑے بڑے سیٹھوں نے وہ سونے کا ہار لے کے آ گیا ایک بندہ میری آنکھوں کے سامنے، پورا سیٹ، یہ گلے کا ہار تو چوڑیاں تھیں. میں نہیں لوں گا. تو اس نے کہا کہ حضرت گھر لے جائیں، گھر والوں کو دے دیں. ہمارا ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یہ آپ اپنا تحفہ اپنے پاس رکھیں. اتنا مہنگا تحفہ کہ میں نہیں لے سکتا. بڑے لوگوں نے کوشش کری. ایک صاحب تاجر تھے، بزنس مین تھے، میمن تھے. وہ کوئی ایک بار جو ہے نا اتنی وہ بنڈل لے کے آ گیا ڈالروں کا، 100 کے ڈالر تھے. میں تو ساتھ رہتا تھا، پیش کیے، حضرت نے نہیں لیے. تو بعد میں مجھے کہتا ہے یار میں نے تو ان کا مرید بننا ہے. کیوں بھائی؟ تم تو آلریڈی فلاں کے مرید ہو، مجھے پتا ہے کہ وہ فلاں کا مرید ہے. یار یہ حضرت تو پیسے ہی نہیں لیتے. اس کے ذہن میں بزرگی کی علامت ہی یہی تھی، یہ پیسہ نہیں لیتے، کیونکہ ان کے پیر صاحب پیسہ لے لیتے تھے اور انہوں نے پیسہ نہیں لیا. تو یہ کاروباری بندہ ہے، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو صحیح اللہ کا ولی ہے، اس کو ڈالروں میں دلچسپی نہیں. ایک بار میں نے ایک پین پیش کیا، لیکن وہ حضرت کے لیے نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ حضرت نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو انس میاں کو دے دینا. انس میاں ہمارے دوست تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے وہاں پر. تو بڑے صاحبزادے تھے. تو فرمایا جب تمہاری ملاقات ہو تو دے دینا. لیا نہیں. نہ اپنے لیے تحفہ لیتے تھے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنی فیملی کے لیے. آج کل تو یہ دورے کر کے لوگوں کے سال بھر گھر چلتے ہیں. لوگ دورے کرتے ہیں، وہاں سے لفافے ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، سال کا خرچہ نکل آیا. لیکن حضرت کا اور ہی توکل اللہ تعالیٰ پر. اور کام کیا کرتے تھے. ایک بار وہ کسی نے سوال پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کی انکم کیا ہے؟ فرمایا میری ایک بزنس میں پارٹنرشپ ہے. اس سے پہلے کہ وہ پوچھے کہ کیا کام کرتے ہیں، فرمایا میں اپنے کام کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کو میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، لیکن میرا کاروبار ہے. تو اللہ نے ان کو رزق دیا، کھلا رزق دیا. جو بھی کرتے تھے باہر سے ادھر ادھر تحفے، لفافے، یہ پاکستان میں بھی یہی مثال. اس لیے آج تک کوئی ان کو خرید نہیں سکا. نا کہ وہ کروڑ پیش کیا قادیانی نے، تو وہ آج کل کے جو لوٹے سسٹم چلا ہوا نا، کچھ کروڑ پھینک دو لوٹا لے دو. یہ تو اصولوں والے لوگ تھے، عزت والے لوگ، دیندار تھے.
اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے. انہوں نے سیاست بھی نورانی سیاست کی، وہ بھی نورانی تھی. اور ان کے خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ ان کے قریب کوئی بیٹھتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. چہرے کو دیکھ کر بندہ دل کرتا تھا کہ میں کپڑے پھاڑ کے جنگل میں بھاگ جاؤں، بس میں اللہ کی عبادت کروں. ایسی طاقت تھی، توانائی تھی ان کے وجود کے اندر. ترس جاتے تھے ان کی زیارت کرنے. وقت تو کافی لے لیا میں نے، لیکن چند باتیں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ان کا عرس منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. میری خواہش ہے کہ کبھی ہونا تو پھر میں یہی ٹاپک ہو اور پھر